دوستوں، یا محمد روزانہ صرف 7 مرتبہ بتائے گئے طریقے سے جو شخص بھی پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے مقدر کو تبدیل فرما دیتے ہیں، اس کے رستوں کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیا جائے گا، اس کے نصیبوں کے تمام تالوں کو کھول دیا جائے گا۔ اللہ والوں، آپ نے آج کے دن یا محمد کو پڑھنا ہے اور ساتھ ہی قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو، جو شخص بھی صبح فجر کی نماز کے بعد اسے روزانہ 100 مرتبہ پڑھے گا، وہ کبھی کسی کا محتاج نہ ہوگا اور نہ کبھی مقروض ہوگا۔ اس کی ہمت ہمیشہ بلند رہے گی اور اللہ تعالیٰ اسے دوسروں کی نگاہ میں اسے باعزت رکھیں گے۔ ہر حال میں غالب رہنا، زندگی کے ہر پہلو میں دوسروں پر غالب رہنے کے لیے آپ لوگوں نے یا محمد کا ورد بہت مفید ہے، کیونکہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حبیب کا ذاتی نام بھی شامل ہے، اسی لیے اس کی اہمیت اور فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اللہ والوں، جس سورۃ المبارک کا میں ذکر کر رہا تھا وہ سورہ کوثر ہے، یعنی خیر کثیر۔ یہ لفظ پہلی آیت میں مذکور ہونے کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ کوثر ہے۔ یہ سورت بالاتفاق مکی ہے اور اس کا شان نزول بھی اس پر شاہد ہے۔ اس کی آیت 3 ہے۔ یہ قرآن کی مختصر ترین اور ساتھ ہی جامع ترین سورت ہے۔ اس سورت المبارک میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک اہم ترین خوشخبری ہے اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی تکمیل اور تا قیامت باقی رہنے کی ضمانت کا اعلان بھی ہے۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر اور یا محمد، آپ نے ان دونوں کا یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، آج کے دن آپ لوگ اس خاص عمل کو لازمی پڑھیے گا۔ میں تو یہ کہوں گا کہ آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ روزانہ کی بنیاد پہ آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھیں، کیونکہ یہ عمل بہت چھوٹا سا ہے، بامشکل 1 منٹ کا 30-40 سیکنڈ کا یہ وظیفہ ہے، لیکن اس کے اندر آپ نے روزانہ کی بنیاد پہ کوئی چھوٹا سا صدقہ لازمی دینا ہے جو آپ کی جیب اجازت دے۔ بے شک 10 روپے 5 روپے بھی اللہ کی راہ میں مقبول ہیں، لیکن نیت کے اوپر دار و مدار ہوتا ہے۔ دکھاوا کر کے صدقہ دیں گے تو وہ ریاکاری کے اندر آ جائے گا۔ اللہ والوں، اس لیے کوشش کرا کریں کہ اس طرح صدقہ کریں کہ آپ سیدھے ہاتھ سے دیں تو الٹے ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ دوستو، آپ نے اپنی زندگی میں سورۃ الکوثر کے بہت سارے وظائف بہت بار پڑھے ہوں گے۔ سورۃ الکوثر تو آپ لوگ، میرے بھائیوں میری بہنوں، ویسے بھی پڑھیں تو آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا، لیکن آج جو وظیفہ میں نبی پاک کے ذاتی نام اور سورۃ الکوثر کا بتانے والا ہوں وہ آپ کی تمام پریشانیوں کو حل کر دے گا۔ میرے بہن بھائی جو کہ جتنی بڑی پریشانی میں مبتلا ہیں، اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے آپ لوگ پہلے تو آپ لوگ سکون سے اطمینان سے بیٹھ کر 1 منٹ نکال کر اپنی پوری زندگی میں کسی بھی دن یہ وظیفہ لازمی پڑھ کے دیکھیے گا۔ اللہ والوں، اس وظیفے کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ جو نبی پاک کا نام ہے، یہ نام بہت میٹھا ہے۔ جب بھی یہ نام آپ لوگ اپنے منہ سے نکالیں گے تو آپ کو ایک مٹھاس محسوس ہوگی، اور یہی مٹھاس آج آپ کی زندگی کا حصہ بننے والی ہے۔ اللہ والوں، یہ نام جو ہے ہمیں گرنے نہیں دیتا، یہ نام جو ہے وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہمیشہ ہمیں سرخرو رکھتا ہے۔ اللہ والوں، آج کا یہ وظیفہ، آج کا یہ عمل آپ کے لیے اتنا خاص ہے کہ اگر آپ کی دکان جو ہے اس پر گاہک نہیں آتے تو آپ لوگ جب بھی اپنی دکان کھولیں تو آپ لوگوں نے فوراً سے بسم اللہ پڑھنی ہے، سورۃ الفاتحہ کی تلاوت زور سے کرنی ہے اور اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے۔ پانی کے گلاس پہ پڑھ لیجئے گا، اس پانی کو خود بھی پی لیں اور اپنی دیوار کے چاروں کونوں پر آپ لوگ ڈال دیں۔ پھر آپ لوگ اس دن کی سیل دیکھیے گا
اور مجھے کمنٹ سیکشن میں آپ کو آ کے لازمی بتانا ہے کہ آپ کو فائدہ ہوا یا نہیں ہوا۔ میں خدا کی قسم کھا کے بولتا ہوں فائدہ ہوگا، ہو نہیں سکتا کہ یہ وظیفہ کامیاب نہ ہو، لیکن اس کی ایک ترتیب ہے اور اس کے کچھ طریقہ کار ہیں۔ بس آپ نے اس وظیفے کو اس طریقہ کار اور اس ترتیب کے عین و مطابق ہی پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یا محمد یوں تو آپ نے پہلے بھی بہت بار اس کے وظائف پڑھے ہوں گے اور اس کے وظیفے ہمیشہ کامیاب ہی رہتے ہیں، اور بعض اوقات میں نے آپ کو لکھ کر تعویذ بنانے کا بھی وظیفہ بہت بار بتایا ہے، لیکن آج کا یہ عمل تعویذ بنانے والا نہیں، آج کا یہ وظیفہ پڑھنے والا ہے۔ اور ساتھ ہی چھوٹا سا صدقہ بھی آپ نے لازمی کرنا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو بیمار ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں ابھی بیماری میں مبتلا ہیں کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے، تو بہت سارے لوگ اس وجہ سے موسم کے انوائرمنٹ کی وجہ سے بیمار پڑ رہے ہیں، تو ان کو چاہیے کچھ صدقہ کریں، لیکن خون کا صدقہ۔ خون سے مراد یہ نہیں کہ وہ بلڈ بینک جا کے ایک بوتل خون جمع کروا دیں، میں وہ بات نہیں کہہ رہا۔ خون سے مراد یہ کہ جس طرح گوشت ہوتا ہے اس میں خون ہوتا ہے، لیکن جو زیادہ خون ہوتا ہے وہ کلیجی کے اندر ہوتا ہے۔ اگر آپ کی استطاعت ہے تو کلیجی کا صدقہ دیں۔ میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ بولتا ہوں، اگر آپ کو 104 بخار بھی ہے، یہ صدقہ کر دیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ بخار آپ کا نہ اترے تو پھر آپ مجھے کہنا۔ اللہ والوں، یہ ہمارے آزمائے ہوئے وظائف ہیں، کیونکہ جب کوئی بندہ ہمارے پاس دم کروانے کے لیے آتا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آنے کا جو ہے کشٹ کیوں محسوس کر رہے ہیں، تکلیف کیوں اٹھا رہے ہیں؟ آپ صرف یہ جو میں وظیفہ بتا رہا ہوں اپنے گھر پہ پڑھ لیں۔ ابھی میں دم کر دیتا ہوں، لیکن جو وظیفہ بتا رہا ہوں اپنے گھر پہ کر لیں، انشاءاللہ میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، آپ بھی اللہ کے بندے ہیں۔ آپ بھی 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، میں بھی 5 وقت نماز پڑھتا ہوں۔ تو اللہ والوں، آج کا جو وظیفہ میں آپ کو بتانے والا ہوں، آپ نے لازمی اس وظیفے کو ایک بار ضرور کرنا ہے۔ بہت چھوٹا سا عمل ہے، بہت چھوٹا سا وظیفہ ہے، صرف 7 بار پڑھنا ہے، لیکن اس کے جو فائدے ہیں، اس کی جو برکات ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اب ذرا توجہ کے ساتھ وظیفے کو ملاحظہ کریں۔ سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ جائیں۔ اچھا، ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اس وظیفے کو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن صبح کے وقت پڑھیں گے زیادہ فائدہ ہوگا، فجر کے وقت پڑھیں گے زیادہ فائدہ ہوگا، یا پھر 12 بجے سے پہلے پڑھیں گے بہت فائدہ ہوگا، یا عصر کے وقت پڑھیں گے، عصر اور مغرب کا جو درمیانی وقت ہوتا ہے اس وقت بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہ 2 وقت ایسے ہیں جو پاورفل ٹائم ہیں، کوشش کریں ان دونوں وقتوں کے اندر آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ باقی آپ کی مرضی ہے، آپ لوگ اپنی سہولت کے مطابق لازمی جو اس وظیفے کو آپ نے کرنا ہے۔ اب آپ لوگ اگر آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں تو ایک پانی کا گلاس بھی رکھ لیں اور کچھ چینی، 1 مٹھی چینی وہ بھی رکھ لیں اپنے پاس۔ اگر آپ کے گھر میں بے برکتی کا عالم ہے تو پانی تو آپ نے رکھا ہوا ہے، اس سے آپ کا معاملہ حل ہو جائے گا۔ لیکن اگر بیماری ہے، اور بیماری بھی اگر لا علاج ہے، کینسر جیسی بیماری ہے، مہلک بیماری، تو بھی آپ لوگ اس وظیفے کو پانی کے اوپر پڑھیں اور وہ پانی جو ہے مریض کو پلائیں، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ اور صدقہ لازمی دیں، صدقے کے بغیر یہ میں کہتا ہوں وظیفہ نا مکمل نہیں ہوگا۔ آپ نے صدقہ لازمی کرنا ہے جو حسب توفیق ہو، 10 روپے 5 روپے، یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں کلیجی آپ 5 کلو کلیجی صدقہ کر دیں، 1 بوٹی بھی کر دیں بھائی، بہت ہے، لیکن آپ کی طاقت ہونی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ ماشاءاللہ لاکھوں روپے کما رہے ہیں لیکن آپ 1 بوٹی کا صدقہ کریں، پھر تو بنتا ہے نا کہ اللہ کی راہ میں کچھ 100-200 روپے کی کلیجی خرید لیں، پھر تو بنتا ہے۔ تو اسی لیے آپ لوگوں نے اللہ والوں، اچھا قربانی کے گوشت کی نہیں ہوگی، کہیں آپ لوگ بولے ابھی قربانی کریے تو فریج میں پڑا ہوا ہے گوشت، 2 بوٹیاں نکال کے صدقہ کر دیں، کبھی بھی نہیں کریے گا، بہت بری پکڑ ہو جائے گی آپ کی اللہ کی بارگاہ میں۔ قربانی کے گوشت کا صدقہ نہیں ہوتا اور جانور بھی اس گوشت کو ہرگز نہیں کھائیں گے، یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں۔ اب اللہ والوں، آپ لوگ اگر بیمار ہیں تو کچھ گوشت رکھ لیں اپنے پاس، یا کلیجی رکھ لیں یا پھیپڑا رکھ لیں، جو آپ کو لگتا ہے وہ آپ رکھ لیں۔ کچھ نہیں تو انڈے کا صدقہ کر دیں، 10 روپے 15 روپے 20 روپے کا انڈا مل جاتا ہے بآسانی، فارمی انڈا، سفید والا انڈا، دیسی انڈا نہیں، سفید انڈے پہ صدقہ یہ ہو جائے گا۔ اب آپ لوگوں نے باوضو مصلی پر بیٹھ گئے، سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔
درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں, یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں. ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر اپنے مقصد کی نیت کر لیں. جو مقصد ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا, اگر آپ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں, اپنے ذاتی مکان چاہتے ہیں, تو آپ لوگ اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں عمل. آپ لوگ بے روزگار ہیں, اچھا روزگار چاہتے ہیں, اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں. اگر میری کوئی بہن بیٹی ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے, رشتہ نہیں ہو رہا, یا من پسند شادی کرنا چاہتی ہے, تو اس کو اپنے آپ لوگ ذہن میں رکھیں, تصور میں لے کر آئیں اور اس عمل کو کر لیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت طرح کے جو مسائل ہیں, اگر آپ لوگ اس میں گرفتار ہیں تو بھی آپ لوگ اس خاص عمل, اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں. یعنی جو آپ کی زندگی کی پریشانی ہے, آج آپ کی زندگی کی کوئی پریشانی باقی نہیں رہے گی. انشاءاللہ ہر پریشانی کا علاج 100% گارنٹی کے ساتھ ہوگا. اللہ پاک آپ کی دعا کو ہرگز رد نہیں کرے گا. آج آپ کی دعا جو ہے وہ عرش تک جائے گی. بس آپ لوگوں نے طریقہ کار کو ملاحظہ کرنا ہے, اپنے مقصد کو ذہن میں رکھے. فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آپ لوگوں نے باقاعدہ آغاز کرنا ہے. اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کون سا عمل کرنا ہے؟ یا اللہ یا محمد. یا اللہ اللہ پاک کا ذاتی نام ہے, یا محمد نبی پاک کا ذاتی نام ہے. ہماری زندگی کا مقصد ہی ان دو ہستیوں کو راضی کرنا ہے. ایک ہستی اللہ رب العزت کی, ایک ہستی اللہ کے محبوب کی. یعنی اللہ پاک نے جو کلام فرمایا اپنے محبوب کے ذریعے سے فرما کر اس بات کے بارے میں ہمیں بتا دیا کہ اس ہستی سے ان کو کتنی محبت ہے. اور وہ ہستی تو ہمارے لیے روتے ہوئے انہوں نے پوری زندگی گزار دی. ربی حبلی امتی. اور انہوں نے اتنی دعائیں کری ہیں ہمارے لیے. جب وہ شب معراج میں معراج کے موقع پر گئے تب بھی اپنے امتیوں کو نہیں بھولے. اللہ پاک کے قرب خاص میں گئے تب بھی ہمیں نہیں بھولے. اللہ والوں, ہم لوگ تو نبی پاک کی ذات پہ درود بھی نہیں پڑھتے, بہت کم پڑھتے ہیں. کبھی یاد آ گیا وہ بھی ثواب کے غرض سے پڑھتے ہیں. حالانکہ وہ ہستی اس لائق ہے کہ اس پر روزانہ کم سے کم 100 بار تو درود پڑھنا چاہیے. اللہ والوں, آج اللہ پاک سے عہد کرتے ہیں کہ ہم روزانہ 100 بار تو درود لازمی بھیجیں گے. لازمی ہمیں 100 بار درود پاک بھیجنا ہے روزانہ. صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اس ذات پر درود بھیجنا یہ اس ہستی کے لائق ہے کہ اس پہ درود بھیجنا چاہیے. اب اللہ والوں کوشش کریں کہ اول آخر 11 بار درود پاک پڑھ لیں اس عمل کے اندر, یا 7 بار پڑھ لیں. 7 بار سے کم نہیں پڑھیے گا برائے مہربانی, وظیفے کی وہ طاقت نہیں رہتی. اس لیے کوشش کریں کہ 7 بار آپ لوگ اول آخر درود پاک پڑھ لیں. اب آپ نے سب سے پہلے جو وظیفہ کرنا ہے, یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے. یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا, یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا. اس طریقے سے صرف 7 بار 7 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے. اللہ والوں کم پڑھیں لیکن ستھرا پڑھیں, اچھا پڑھیں, میٹھا پڑھیں, ایسا پڑھیں کہ آپ کے دل کو بھی مزہ آ جائے کہ واقعی میں آج ذکر کرا اللہ پاک کا. اس طرح سے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے. اب دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانیک هو الابتر. یہ 1 بار ہو گیا. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانیک هو الابتر. یہ 2 بار ہو گیا. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانیک هو الابتر. یہ 3 بار ہو گیا. اس طرح سے سورۃ الکوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. آپ لوگوں نے صرف اور صرف سورۃ الکوثر کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے, یعنی 11 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے. اب آپ لوگوں نے اس کے بعد تیسرے نمبر پہ کون سا عمل کرنا ہے؟ یہ سورۃ الاخلاص کا عمل ہے. یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد.
یہ ایک بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الاخلاص کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے 12 بار یعنی 12 ٹائم پڑھنا ہے۔ کتنا چھوٹا عمل ہے اللہ والوں، 3 کتنے چھوٹے چھوٹے یہ اعمال ہیں جو آپ نے پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیجئے گا جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ اچھا، ایک بات سمجھ میں آنے والی ہے، جس سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صدقے کے لیے کچھ رکھ لیں۔ اب جیسے آپ کے پاس اگر گوشت ہے، یعنی کہ آپ بیمار ہیں، بیماری سے نجات کے لیے کرنا چاہتے ہیں، یا پھر کاروبار میں خیر و برکت کے لیے کرنا چاہتے ہیں، دیکھیں برکت جو آتی ہے نا وہ صدقے سے ہی آتی ہے۔ ہم نے معتد جو ہے روایتیں پڑھی ہیں، اس کے اندر نبی پاک بھی یہی کہتے تھے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ تمہیں اس کا 70 گنا زیادہ عطا کرے گا، 7 گنا کم سے کم، 10 گنا کم سے کم عطا کرے گا۔ یہ روایتوں میں مختصر جو روایتیں ہیں ان میں ملتا ہے۔ اب اللہ والوں، آپ لوگ اللہ کی راہ میں کس طرح سے خرچ کر سکتے ہیں؟ پیسہ خرچ کرنا ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ کوئی مال جس طریقے سے جو آپ کے پاس ہے، ایک مٹھی چاول بھی اگر آپ لوگ اوپر چھت پہ رکھ دیں پرندوں کے لیے تو وہ بھی آپ کے لیے افضل صدقہ ہے۔ بس آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے۔ آپ لوگ اس نیت سے کریں کہ میں اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے یا اللہ پاک کی مخلوق کو کھلانے کا ایک ذریعہ بنتا ہوں اللہ پاک کی طرف سے۔ یہ نہیں کہ میں نے اگر چاول اوپر نہیں ڈالے تو جو چڑیا ہے وہ بھوکی مر جائیں گی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ پاک کسی اور کو وہ درجہ عطا کر دے گا۔ یعنی کہ جس طرح میں آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں کہ اللہ پاک کو 10 لاکھ آپ کو دینے ہیں، آپ کے قسمت میں اللہ پاک نے لکھ دی ہے۔ آپ کے تکبر نے آپ کے رزق کو کم کرا، وہ 10 لاکھ اللہ پاک نے آپ کی اس سے کاٹے، آپ کی جو قسمت میں لکھے تھے وہاں سے کاٹے، اور آپ کا جو پڑوسی تھا اس نے اللہ پاک سے توبہ کری، صلح کری، اللہ پاک نے اس کو یہ صدقے کی توفیق بھی عطا کر دی، اور اللہ پاک نے اس کو وہ 10 کی جگہ 70 لاکھ عطا کر دی ہے۔ اللہ والوں، یہ میں آپ کو اس طریقے سے سمجھا رہا ہوں جس طریقے سے ہمیں حدیثیں سمجھائی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے کوشش کرا کرے اللہ پاک کے فضل کو تلاش کرنے کی۔ میری یہ آسان سی گفتگو اگر آپ لوگوں کے دل میں بیٹھ گئی، آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس اب آپ لوگوں نے اللہ الصمد کا جو ایک نام ہے، ایک آیت ہے، آپ نے اس کو پڑھنی ہے، الگ سے پڑھنی ہے۔ اللہ الصمد ایک تسبیح پڑھ لیں یا 313 مرتبہ پڑھ لیں، جو آپ کے پاس ٹائم ہے۔ جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو ثواب ملے گا۔ 1000 بار پڑھنا چاہتے ہیں 1000 بار پڑھ لیں، اپنے سر کے اوپر سے گھمائیں، اس گوشت کو صدقہ کر دیں۔ اللہ والوں، صرف 7 دن اس وظیفے کو کریں، صرف 7 دن۔ اللہ والوں، گارنٹی کے ساتھ میں آپ کو کہتا ہوں، آپ لوگ کمنٹس میں آ کے دعائیں دیں گے، آپ لوگوں کا دل دعائیں دے گا مجھے۔ یہ میں نے آپ کو ایسا سینے کا راز عطا فرمایا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی 2 نام ضرور کمنٹ سیکشن میں ٹائپ کریے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ